اس سلسلے میں ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ گڑا ہے مرزا نے اپنی طرف سے، جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں. کسی دنیا کی کسی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ وہ ایسی بات موجود نہیں جو مرزا نے جھوٹی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر امام اعظم کہنا ہے نا تو امام مالک کو کہو، کیونکہ امام مالک جو ہیں امام ابو حنیفہ سے فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی بڑے امام تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ تو امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اچھا وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد بن حسن شیبانی آتے تھے جو کہ امام مالک کے شاگرد ہیں، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ کے بڑے چہتے شاگرد ہیں. کہتے ہیں جی وہ امام مالک سے احادیث سن کے آتے تھے امام محمد، اور وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آتے تو امام ابو حنیفہ ان سے کہتے کہ جو امام مالک سے حدیثیں سنی ہیں مجھے بھی سناؤ، تو پھر ان سے وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد بنے. ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں، کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے. امام حنیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے، اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ. جی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد. امام محمد نے امام مالک سے الموطا امام مالک نقل کی، جو الموطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے. جب امام حنیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو. تو امام حنیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم کہا کرے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا بدترین دنیا کا جھوٹ ہے کہ جس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آپ خود یقین کریں گے کس طرح کا جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سن ولادت ہے 132 ہجری، 132 ہجری. امام ابو حنیفہ کی سن وفات ہے 150 ہجری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی 18 سال، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. 14 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں شرف تلمذ طے کرنے کے لیے آئے. 14 سال کی عمر میں 3 یا 4 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پڑھا، اور جتنی دیر امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے رہے اتنی دیر کسی اور کے پاس نہیں پڑھا. 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا. اس کے بعد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی شاگردی میں آگے ان سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر عرصہ گزرتا گیا. تقریباً 8 سال بعد 158 ہجری میں ابو جعفر منصور کے مرنے کے بعد جب خلیفہ مہدی وہ سلطنت کا حکمران بنا، خلیفہ مہدی کے دور میں امام محمد رحمۃ اللہ مدینہ شریف گئے، اور امام مالک سے پہلی ملاقات انہوں نے خلیفہ مہدی کے دور میں امام ابو حنیفہ کے وصال کے تقریباً 8 یا 9 سال بعد کی ہے. یعنی امام مالک سے پہلی ملاقات ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وصال کے تقریباً 8-9 سال بعد کی ہے. تو اب یہ جو بات ہے کہ امام مالک سے حدیثیں سن کے آتے امام ابو حنیفہ کو لکھاتے، یہ بات لوجیکل سمجھ آتی ہے؟ تو یہ بدترین جھوٹ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے گڑا گیا ہے. اب پھر 3 سال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس رہے، ان سے علم حدیث مزید حاصل کیا اور پھر واپس آئے. اور اس سلسلے میں ایک اور بات کروں کہ حقائق کیا کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے. اس میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام. کتاب الام کی جلد رابع، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 267. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی جو امام مالک کے شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں امام مالک سے پہلے کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ جو 10 درم بنتے ہیں اور اس کی مالیت بنتی ہے، اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، کیا امام مالک سے پہلے کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ حق مہر میں اس سے کم حق مہر مقرر نہیں کر سکتے؟ تو امام دراوردی جو امام مالک کے شاگرد ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں، امام مالک سے پہلے یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا. اچھا اگلا جملہ قابل غور کہتے ہیں قال الدراوردیو اراہ اخذہ عن ابی حنیفہ تھا. امام دراوردی کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہ جو فتویٰ دیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فتویٰ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے لیا ہے. امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ سے استفادہ کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ امام ابن ابی العوام ہیں، المتوفیٰ 335 ہجری، ان کی کتاب فضائل ابی حنیفہ و اخبارہ و مناقبہ، صفحہ نمبر 235 پر روایت کا نمبر 495.
وہ امام دراوردی سے نقل کرتے ہیں جو امام مالک کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کان مالک بن انس ینظر فی کتب ابی حنیفہ تھا، امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھتے تھے، وینتفع بہا، اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہے۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ امام سیمری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ المتوفی 435 ہجری۔ امام سیمری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قادے بن زحمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس دو کپڑے ہیں، ایک پاک ہے اور ایک پلید ہے، اب وہ نماز کس طرح پڑھے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تحری کرے۔ تحری کا مطلب غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اور جس پر اس کا دل ٹک جائے کہ یہ پاک ہے اس کو پہن کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ابھی وہ مسئلہ پوچھ کے بندہ جا رہا تھا تو قادے بن زحمہ کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُ مَالِكًا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، میں نے امام مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور امام ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اِنَّهُ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو کپڑے، ایک پلید اور ایک پاک، کو پتہ نہ ہو کہ پاک کون سا اور پلید کون سا، نجس کون سا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک کو پہن کے نماز پڑھ لے اور دوسری مرتبہ دوسرے کو پہن کے نماز پڑھ لے۔ تو میں نے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ سنایا تو امام مالک نے فَأَمَرَ بِرَدِّ الرَّجُلِ، کہا کہ اس شخص کو بلاؤ جس کو میں نے فتویٰ دیا ہے، وَأَفْتَاهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، امام مالک نے اپنا فتویٰ چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے فتوے پر فتویٰ دیا کہ اسی پر عمل کرو جو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ کے فتووں سے، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، اور یہ مرزا صاحب اس طرح کا جھوٹ ہانک رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، جو بات تاریخی طور پہ جو حقیقت کے